السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل، ہیپی ہیلدی اینڈ فٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی کو کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے یا کوئی بھی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی، بیماری اور مصیبت دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جی اس کے ساتھ ہی اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ میں بنا رہی تھی آلو بینگن، تو یہاں پر میں ویجیٹیبلز کی کٹنگ کر رہی ہوں، اور یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ عید سے بہت پہلے کی ہے۔ عید کے بعد میں اس کو وائس اوور کر کے پھر اس کو اپلوڈ کروں گی۔ اور آج جو میں نے ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے وہ دعا زارہ کا ٹاپک ہے۔ ہم دعا زارہ کے بارے میں بھی بات کریں گے اور ان بچیوں کے بارے میں بھی بات کریں گے جو خود سے اس طرح کے کام کرتی ہیں اور خود سے اتنے بڑے سٹیپس لیتی ہیں۔ وہ کیوں لیتی ہیں، کس وجہ سے لیتی ہیں اور ایسا کیوں ممکن ہوتا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس جو دو باتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک اس کے والدین کی طرف سے ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ لڑکی کو ورغلا کر اس کو اغوا کیا گیا ہے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ایسے بیانات دے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، جبکہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، میں نے خود اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے۔ تو نکاح تو ظاہر ہے اور لڑکی نے اپنی مرضی سے کیا ہے، لیکن اس میں اس کو ورغلایا گیا ہے۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی بھی کسی سے بھی کہیں بھی بیٹھے بات کر سکتا ہے۔ ایک لڑکی نے کراچی میں بیٹھ کے پنجاب والے لڑکے سے بات کی، ٹھیک ہے، اور اس پہ ٹرسٹ کر کے وہ اتنی دور آ گئی، تو یہ بہت بڑی حیرانگی کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی پیرنٹس رشتہ کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کے لوگ ہوں، ہمارے جیسے لوگ ہوں جن کے بارے میں ہم پتہ کروا سکیں ایزیلی کہ یہ اعتبار کے قابل ہیں بھی یا نہیں۔ تو ویسے بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ شادی اس سے کرو جس سے تمہاری طبیعت کا ملان ہو، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں میں شادی کرو جو تمہارے جیسے ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو نا تھوڑی میری وائس چینج لگ رہی ہوگی بیکاز میں نے فین آن کر دیا ہے، بہت زیادہ گرمی تھی جس کی وجہ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، تو اب آپ کو میری وائس ایسے ہی برداشت کرنی پڑے گی۔ اور نہ میں نے یہ ویڈیو موبائل سے بنائی تھی اور موبائل کی لائٹ آن کی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بڑے نا وائٹ نشان نظر آ رہے تھے۔ اب میں نے غور کیا تو مجھے نظر آ رہے ہیں، تو آپ اس کو اگنور کر دیجیے گا۔ ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں نا شادی کو ہوا بنا لیا گیا ہے، پیرنٹس کے بارے میں یہ ایشوز نظر آتے ہیں کہ وہ جی فلاں کے ساتھ ہم نے شادی نہیں کرنی، وہ مہاجر ہیں، فلاں کے ساتھ نہیں کرنی، ان کا یہ کاسٹ ہے، یہ ہے، فلاں ہے۔ تو یہ چیزیں تو نہیں دیکھنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل کتاب سے اجازت دی ہے شادی کی، تو پھر پیرنٹس یہ چیزیں کیوں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ تھنگ، بچوں کی مرضی سے شادی کرنی چاہیے۔ جہاں یہ حدیث ہے نا کہ ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہ کریں، تو وہاں دوسری حدیث بھی ہے کہ بچوں کی مرضی کے بغیر شادی نہ کی جائے، ٹھیک ہے، بچوں کی رضامندی لے کر شادی کی جائے۔ اور لڑکی کی جو خاموشی ہے نا اسی کو رضامندی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک کے پیرنٹس زندہ نہیں ہوتے، کوئی اپنے ماموں کے گھر میں پلی ہوتی ہیں، کوئی چاچوں کے گھر میں پلی ہوتی ہیں، وہ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتی ہوتی، تو اس لیے لڑکی کی جو خاموشی ہے وہ اس کی رضامندی ہے۔ جبکہ اس کے اپوزٹ جو ہے نا وہ یہ حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے کہ ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ولی کا ہونا صرف لازمی ہے۔ تو اس وجہ سے جو بچوں کی رضامندی ہے نا وہ ضروری ہے۔ اگر بچے رضامند ہیں تو پھر پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کی شادی کروا دے، اس میں ٹال مٹول نہ کرے، بچوں کو اس طرح مطلب کہ وہ نہ کیا جائے کہ وہ بچے اتنے بڑے قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں۔ اب ظاہری سی بات ہے، ولی رضامند ہوگا تو تبھی وہ شرکت کر سکے گا نا نکاح میں، تو ولی کو بھی اس معاملے میں رضامند کیا جائے۔ بچوں کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے پیرنٹس سے بات کریں، ٹھیک ہے، اس معاملے میں جو ہے نا وہ سوچ بچار سے کام لیں بچے، کیونکہ زندگی گزارنی ہے انہوں نے، کوئی گڈی کا کھیل نہیں ہے۔ ایک دو دن کے لیے وہ اکٹھے ہوں گے پھر انہوں نے الگ ہو جانا ہے، انہوں نے زندگی گزارنی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ
ساتھ دینا ہے، تو بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھداری سے جو یہ فیصلہ ہے نا وہ سمجھداری سے کریں، کیونکہ طلاق کا آپشن تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، لیکن جو ہے نا طلاق جائز کاموں میں سب سے برا کام ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں جو ناپسند کام ہے نا وہ طلاق ہے، اور اس سے جو ہے نا معاشرے میں بہت سے بگاڑ آتے ہیں۔ اگر کسی کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بچے تو رول گئے سمجھو، ٹھیک ہے، نکاح ٹوٹ گیا، وہ بچے نہ ادھر کے رہے نہ والد کی طرف رہے، والد نے تو آگے شادی کر لی، نہیں کیا پتہ ماں بھی آگے شادی کر لے، تو ان بچوں کو کون پالے گا جن کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ تو اس معاملے میں نا شادی کے معاملے میں آپ کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا چاہیے، خاص طور پہ بچوں کو سوچ لینا چاہیے، اور والدین کو بھی کہنا چاہیے بچوں کو کہ سوچ سمجھ لیں، زندگی گزارنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا پیرنٹس وہ یہ ایم نہ بنائیں کہ بھی ہم نے تو یہاں ہی شادی کرنی ہے بچے کی، اور بچوں کو بالکل پوچھا ہی نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر بچے کہہ رہے ہیں نا آپ کے کہ ہم نے یہاں شادی نہیں کرنی، تو آپ فوراً اس چیز سے ہٹ جائیں، اس پہ دباؤ نہ دیں، بچے نے زندگی گزارنی ہے، بچے کو فیصلہ لینے دیں، ٹھیک ہے، اور جہاں بچہ شادی کرنا چاہ رہا ہے وہاں اپنی رضامندی ظاہر کر دیں، ٹھیک ہے، اس معاملے میں زیادہ مت سوچیں، زیادہ مت پڑھیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نکاح میں برکت رکھتا ہے، آپ بس برکت کی دعائیں دیں اپنے بچوں کو بدعائیں نہ دیں اس معاملے میں۔ اور بچے جو ہیں نا وہ اس میں ایموشنل ہو کے نہ سوچیں کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے تو بس اسی سے ہی شادی کرنی ہے، اپنے پیرنٹس کو بھی اس معاملے میں ضرور جو ہے نا وہ انوالو کریں، کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ ہی برکت ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑوں کے ساتھ برکت رکھی ہے، تو اپنے پیرنٹس کو اس معاملے میں انوالو کر کے تب جو ہے نا اتنا بڑا سٹیپ لیں، ادروائز آپ اتنا بڑا سٹیپ نہ لیں، ٹھیک ہے، زندگی کہیں بھی گزر جائے گی آپ کی، لیکن جو ہے نا وہ پیرنٹس جو ہوں گے وہ آپ کو پھر نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، آپ شادی تو کسی سے بھی کر سکتے ہیں، شادی میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے، آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن پیرنٹس تو آپ کو پھر نہیں ملیں گے، اور پھر جس نے اپنے پیرنٹس کو ناراض کیا تو اس کے لیے تو جنت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو اچھے طریقے سے رضامند کریں، اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچوں نے زندگی گزارنی ہے تو فیصلہ بھی انہیں کو لینے دیں، ٹھیک ہے، اور بچے کو اس قابل بنائیں کہ بچہ اچھے طریقے سے زندگی گزار سکے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ بھی شادی کر رہا ہے اس کو سارے پروز اینڈ کونز بتائیں کہ آپ نے اس سے شادی کرنی ہے تو پھر اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس کو سارا اس کا فیوچر کھول کے دکھایا جائے کہ آپ اس طرح رہو گی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بچہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوگا۔ اور سیکنڈ تھنگ، بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے نا تو اچھے بچے بنیں گے، وہ آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی رضامندی سے ہی فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ بچیاں ایسا کیوں کرتی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ اور ہمارے ٹی وی ڈراماز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں لو کے علاوہ تو کچھ دکھایا ہی نہیں جا رہا، یا ساس بہو بھی بہت زیادہ ٹرینڈنگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، ساس بہو کی لڑائی بہت زیادہ دکھائی جاتی ہے، اور تو کچھ دکھایا ہی نہیں جاتا، ہمارے معاشرے میں جو ہے نا نیگیٹو چیزیں وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہی لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں یہ کیوں نہیں دکھایا جاتا کہ کوئی کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی لڑکی بھاگ گئی ہے نا تو اس کو سب سے زیادہ مظلوم ثابت کیا جاتا ہے، اس کو سب سے زیادہ اچھا دکھایا جاتا ہے، اس کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے، تو پھر ایسا ہی ہوگا نا ہمارے معاشرے میں، ٹھیک ہے، یہ دکھایا جائے کہ کس طرح کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کس طرح کسی کو مصیبت سے نکالنا ہے، یا یہ دکھایا جائے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں پروموٹ کرنی چاہیے، ہمارے میڈیا کو اچھی چیزیں پروموٹ کرنی چاہیے۔ آج کل پرینکس دکھائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو بالکل مطلب عجیب سینس کی ہوتی ہیں، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کا سر کیا ہے، ان کا پیر کیا ہے، اور کوئی اس میں کوئی سبق نہیں ہوتا ہمارے لیے۔ ایسی چیزیں دکھانی چاہیے جو اچھی ہوں، لوگوں میں اچھی چیزیں کریٹ کریں، دینی اور اسلامی جو ہے نا وہ چیزیں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنی چاہیے ہمارے معاشرے کو، ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں سب لوگ جو ہیں نا وہ اس معاملے میں ساتھ دیں، دین کو زیادہ دیکھیں، دین کو سمجھیں اور دین کو ہی پروموٹ کریں، ٹھیک ہے۔
اور جو قرآن کی تفسیر ہے نا، وہ جب بچہ 10 سال کا نماز پڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے نا اور وہ 12 سال کی ایج میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو قرآن کی تفسیر کروانا سٹارٹ کر دیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، ٹھیک ہے؟ بچے کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ شیئر تو بہت ساری باتیں ہو سکتی تھی، بہت لمبا یہ ٹاپک کھینچا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن مین چیزیں میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ آپ بھی کمنٹ میں اپنی رائے شیئر کریں اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔